نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ لوگو دوڑو، مقابلہ کرو، ریس کرو اپنے رب کی مغفرت کی جانب اور اس جنت کی جانب جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے ماہ شعبان غفلت سے بیداری کا مہینہ ہے۔ محترم سامعین کرام، آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ ہے، اور اس کے بعد والا مہینہ رمضان کا مقدس مہینہ، متبرک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ ماہ شعبان کا مہینہ اسلامی ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے، اور شعبان کا معنی ہوتا ہے بکھرنا، پھیلنا۔ ماہ شعبان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ماہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ وسمیہ
شعبان لتشعبهم في المياه او في الغارات بعد ان نخرج رجب شہر الحرام. کیا کہ ماہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اہل عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں، پانی کی طلب میں ادھر ادھر منتشر ہو جایا کرتے تھے. یا پھر ماہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کے بعد، یعنی رجب کے مہینے کے بعد اہل عرب جنگ وغیرہ کے لیے منتشر ہو جایا کرتے تھے، تو اس لیے ماہ شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے. محترم سامعین کرام، دنیا کا ایک دستور ہے، ایک نظام ہے کہ دنیا کے اندر جتنی اہم چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے اس کا پروگرام، اس کی تیاری بھی پہلے سے کی جاتی ہے. یعنی کام جس قدر اہم ہوتا ہے، چیز جس قدر اہم ہوتی ہے، اسی اعتبار سے پہلے سے اس کی تیاری پروگرام کیا جاتا ہے. اسی طرح مہمان کے لحاظ سے اس کی تیاری کی جاتی ہے. جس قدر مہمان عظیم الشان ہوتا ہے، عظیم ہوتا ہے، تو اس کی ضیافت، اس کی مہمان نوازی بھی عظیم ہوتی ہے، اس کی تیاری بھی عظیم ہوتی ہے، اور اس کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ان کی عمل سے ہمیں یہ بات ملتی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس مہینے میں رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، اور اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا اہتمام کیا ہے، اسی طرح ہم بھی اہتمام کریں روزہ رکھنے کے اعتبار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اس تعلق سے حدیث پاک بہت ساری ہے. جیسے مثال کے طور پر بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے چلے جاتے، یہاں تک کہ میں کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ چھوڑیں گے نہیں، رکھتے ہی چلے جائیں گے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے، یہاں تک کہ میں کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ نہیں رکھیں گے. اور آگے بیان فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کا پورا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے سوائے رمضان کے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا ہے. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھا نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزوں کے لیے شعبان کا مہینہ زیادہ محبوب تھا، زیادہ پسندیدہ تھا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ تر روزہ رکھا کرتے تھے سوائے چند ایام کے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے کا روزہ تقریباً رکھا کرتے تھے. 4 حدیث ہو گئی. 5ویں حدیث
ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بیٹھ جائیے آپ، بچہ جا رہا ہے، وہاں بیٹھ جائیے آپ، بچہ کو روکیے ذرا سے، بچے کو روکیے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے اور رمضان کے. یہ 5 حدیث آپ کے سامنے موجود ہے. ان 5 حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. اور جس حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پورا مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس سے مراد اکثریت ہے، زیادہ تر ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ تر روزہ رکھا کرتے تھے. محدثین نے، علماء کرام نے اس کا معنی یہی بیان کیا ہے کہ یہاں کل سے مراد زیادہ تر ہے، یعنی اللہ کے رسول زیادہ تر اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ تر روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے. نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ کو جتنا زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا نہیں ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اس مہینے میں ماہ شعبان میں روزہ زیادہ رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین فاحب ان يرفع عملی وانا صائم. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ یہ مہینہ ماہ شعبان کا، یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، جس میں لوگ غافل رہتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے. اور یہ ماہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں، اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں، روزے دار رہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ میں اس مہینے میں روزہ کیوں رکھتا ہوں زیادہ. محترم سامعین، آپ ذرا اس حدیث پاک میں غور کریں تو اس حدیث سے ہم مسلمانوں کے لیے بہت سارے پیغامات ملتے ہیں، بہت سارے اسباق ملتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں جس کا جاننا بہت ضروری ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں ہم کہ اس حدیث کے اندر کیا اسباق ہیں، کیا پیغامات ہیں. سب سے پہلے اس حدیث سے ہم مسلمانوں کے لیے یہ سبق ملتا ہے اور یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا ہے، اس کو رکھا ہے. جس طرح فرض نماز سے پہلے اور بعد میں سنت مؤکدہ ادا کی جاتی ہے نا، یعنی جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد، یہ دراصل کس لیے؟ یہ اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ یہ جو سنتیں ہیں نا، نوافل ہیں، فرائض کو پوری کرنے کا ذریعہ ہے. اگر فرائض میں کچھ کمی ہو جائے گی، کوتاہی ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی نفلی اعمال کے ذریعے اس کو پورا کرے گا. تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزوں کے متعلق ایسا کیا ہے. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی اعمال کا، نفلی روزے کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی فرض روزوں کے علاوہ
فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے کا اہتمام کریں، خصوصاً اس مہینے میں جتنا ہو سکے، 1 2 جتنا طاقت ہو رکھ سکیں آپ، فرض واجب نہیں لیکن نفل ہے، جتنا ہو سکے آپ رکھیں، آپ 1 ہی صحیح 2 ہی صحیح لیکن رکھیں۔ اسی طرح اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ماہ شعبان میں رمضان کی تیاری کی ہے، رمضان کی مشق کی ہے، اپنے آپ کو رمضان کی تیاری میں مصروف رکھا ہے، مشغول رکھا ہے، اور اپنے آپ کو پابند بنایا ہے کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آ جائے تو ہم پر آسانی ہو، مشکل نہ ہو۔ اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، ہر لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، علم اعمال کے لحاظ سے، نیک اعمال کرنے کے لحاظ سے، گناہوں سے معافی کے لحاظ سے، توبہ استغفار کے لحاظ سے، ذکر و اذکار کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، صدقات و خیرات کے لحاظ سے ہم تیار ہو جائیں۔ ہم اپنے ذہن کو بنا لیں کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے اوپر آ جائے تو ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں بلکہ آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ اسی طرح اس حدیث پاک سے ہمیں تیسرا سبق اور پیغام یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غفلت کے اوقات میں، جس میں اکثر لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، غافل رہتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو ایسے اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ جس طرح حدیث میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَهُوَ شَهْرٌ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبِ وَرَمَضَانَ، کہ رمضان یہ شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے اس میں لوگ غافل رہتے ہیں، غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں؟ رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے۔ چلو کوئی بات نہیں، رمضان کا مہینہ تو آنے والا ہے، اس میں ہم نیک اعمال کر لیں گے، اس میں روزے رکھ لیں گے، اس میں تلاوت قرآن کر لیں گے، اس میں نفل پڑھ لیں گے، اس میں فرائض کو پڑھ لیں گے، چلو کیا بات ہے، اگلا مہینہ تو رمضان کا آنے والا ہے ہی، اس مہینے میں ذرا سا آرام کر لیا جائے، سستا لیا جائے، اس مہینے میں ذرا آرام کر لو، سستا لو، اگلا مہینہ تو آنے والا ہے ہی رمضان کا، اس میں روزے رکھیں گے، نیک اعمال کر لیں گے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، لوگ اس کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ غفلت کے اوقات میں، غفلت کے وقت میں جس میں لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بازار کو لے لیں آپ، بازار میں کیا ہوتا ہے، خیانت، جھوٹ، دھوکہ بازی، ملمہ سازی کی جاتی ہے۔ اس لیے بازار بہت ہی بری جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری جگہوں میں سب سے اچھی جگہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، مسجد ہے، اور ساری جگہوں میں سب سے بری جگہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک بازار ہے۔ کیوں؟ اس لیے ناپسندیدہ ہے، خراب ہے بازار، یہاں خیانت کی جاتی ہے، یہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، یہاں چوری کی جاتی ہے، یہاں خیانت کیا جاتا ہے، یہاں دھوکہ بازی کی جاتی ہے، اس لیے یہ جگہ ناپسندیدہ ہے اور خراب ہے۔ تو ایسی جگہوں میں جہاں جھوٹ بولا جائے، خیانت سے کام لیا جائے، دھوکہ بازی کی جائے، ایسی جگہوں میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تعریف کرنا بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص بازار میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، کیا دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔
تو جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے ہزاروں ہزار نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس کے لیے ہزاروں ہزار گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے لیے ہزاروں ہزار نیکیاں درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اس کی فضیلت ہے۔ فضیلت کیوں ہے بھائی؟ فضیلت کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ غافل رہتے ہیں، اللہ کو بھولے رہتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لیکن دھوکہ بازی کرتے ہیں، خیانت سے کام لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن ایسی جگہوں میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور فضیلت کی بات ہے، اس لیے اس کی فضیلت ہے یہ۔ اسی طرح غفلت کے اوقات، غفلت کے اوقات میں اللہ کو یاد کرنا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ مثال کے طور پر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ سے گڑ گڑانا، گریہ وزاری کرنا، قیام اللیل کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا بڑی اہمیت کی چیز ہے، سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ یہ ایسی گھڑی ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں لوگ غافل رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں میٹھی نیند، لوگ چاہتے نہیں کہ ہم بستر سے اٹھیں، لوگ نماز فجر تو بہت، قیام اللیل تو بہت دور کے بعد ہے، نماز فجر کے لیے لوگ آتے نہیں ہیں، تو ایسے وقت میں اپنی بستر سے اٹھ جانا، فجر کی نماز سے پہلے، سحر کے وقت میں، آخری وقت میں، اور اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، گرچہ ایک ہی رکعت کیوں نہ ہو، گرچہ ایک ہی رکعت کیوں نہ ہو، گرچہ ایک آیت ہی تلاوت کیوں نہ کر دی جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے، تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو بستر سے اٹھا لینا، وضو کر لینا، فراغت کر لینا، بستر کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، فضیلت والی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کرنے والوں کو مومن کی صفات کیا ہے، یہ مومن کی صفات ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی شان ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ ذاریات کے اندر میں کیا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ متقین کا حال دنیا میں یہ ہوا کرتا تھا، ایسا کرتے تھے متقین لوگ دنیا میں کیا کہ رات کو سویا کم کرتے تھے، رات کو کم سوتے تھے، اور سحری کے وقت میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر استغفار کیا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ کس کی شان ہے؟ مومن کی شان ہے۔ کیوں؟ غفلت کے اوقات ہے، ایسے وقت میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ سجدہ کے اندر کیا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ مومن کی پہچان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ ان کے پہلو، ان کے جسم بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، اور الگ ہو کر اٹھ کر رات میں اٹھ کر یدعون ربهم، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، خوفا وطمعا، ڈرتے ہوئے، امید کرتے ہوئے، جہنم سے خوف کھاتے ہوئے، اور جنت کی لالچ میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں۔ تو دیکھیے غفلت کے اوقات ہے، یہ لوگ سوئے رہتے ہیں، تو ایسے وقت میں اٹھ جانا بہت ہی کمال کی بات ہے، بہت ہی جمال کی بات ہے، بہت ہی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ پیغام ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے، یہ غفلت کے اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس ایسے وقت میں اور ایسی جگہوں میں ہمیں اللہ کا ذکر بلند کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے ہم مسلمانوں کے لیے چوتھا سبق اور چوتھا درس یہ ملتا ہے کہ اس ماہ شعبان میں انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا؟ اس ماہ شعبان میں انسانوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا؟ اللہ کی نبی نے کیا بات بیان فرمائی کہ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ یہ ماہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں، روزے دار رہوں۔ تو یہ تو بات ہو گئی ماہ شعبان کی، یہ تو بات ہو گئی ماہ شعبان کی کہ ماہ شعبان میں انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں،
اس کے علاوہ ہر سوموار اور جمعرات کے دن بھی انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ہر سوموار اور جمعرات کے دن بھی انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. ترمذی ابواب الصوم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کے دن انسانوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں، روزہ رکھوں. محترم سامعین، ان دو حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی نیکی ہے کہ جس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہے. باقی جو اعمال ہیں، نماز ہو، تلاوت قرآن ہو، صدقات و خیرات ہو، اس میں ریاکاری ہو سکتی، گنجائش ہے. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی نیکی ہے جس میں کوٹ کوٹ کر خلوص، اخلاص، تقوی بھرا ہوا ہے. جب تک یہ آپ اپنی زبان سے کہیں گے نہیں، لوگ جانیں گے نہیں کہ آپ روزے دار ہیں. یہ ہے خلوص. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں یہ بیان کیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. حالانکہ سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تقوی، اس میں طہارت، اس میں پرہیزگاری، اس میں اخلاص، اس میں خلوص زیادہ ہوتا ہے، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اپنے لیے منسوب کر دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان اور سوموار جمعرات کا روزہ رکھا. ماہ شعبان کا، سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میرے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، زیادہ نیکیاں. اس لیے کہ روزہ کا اجر بے شمار ہے، لا تعداد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نیکیوں کے بارے میں یہ بیان کر دیا ہے کہ نیکی، ہر نیکی کا بدلہ ایک ہے یا اس کا 10 گنا اس سے زیادہ ہے، اور بھی ہے. لیکن سوائے روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے. روزہ کا اجر بے شمار ہے، یہ اللہ ہی دے گا، اللہ ہی جانتا ہے کتنا دے گا، اللہ کو معلوم ہے. یہ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ روزہ کا اجر بے شمار ہے، لا تعداد ہے. تو یہ ہے، اس حدیث سے 4 پیغامات ہمیں نکلتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں غافل نہ ہوں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں تو اعمال میں روزہ بھی ہونا چاہیے تاکہ اجر ثواب زیادہ سے زیادہ لکھ دیا جائے. اسی طرح جو لوگ یا جو خواتین روزہ نہیں رکھ پائی ہیں، پچھلا روزہ باقی ہے رمضان کا، اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزہ قضا کر لیں، روزہ پورا کر لیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جو رمضان کے روزے مجھ سے چھوٹ جایا کرتے تھے، فوت ہو جایا کرتے تھے، تو میں اسے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھ نہیں پاتی تھی سوائے شعبان میں. میں شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزہ قضا کر لیا کرتی تھی. اور اس حدیث پاک میں ایک راوی ہے یحییٰ، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پچھلے رمضان کا جو روزہ باقی ہوتا تھا وہ ماہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورا کیوں نہیں کر پاتی تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کیا کرتی تھی، تو خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے شعبان کے علاوہ کے مہینے میں روزہ پورا نہیں کر پاتی تھی. لیکن جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ زیادہ رکھتے، تو آپ کی متابعت میں، آپ کی پیروی میں اور آپ کے ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزہ رکھ لیا کرتی تھی، پچھلے رمضان کا جو قضا ہو جایا کرتی تھی. اسی طرح نصف شعبان کے بعد یعنی 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا منع ہے. آج 7 شعبان ہے،
15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا منع ہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع کر دیا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا آدھا حصہ گزر جائے تو روزہ مت رکھو، روزہ نہ رکھو۔ لیکن اس سے کچھ لوگ مستثنی ہیں، الگ ہیں، اس سے چند لوگ جدا ہیں، الگ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ مثال کے طور پر وہ لوگ جو لوگ عادی ہوں روزہ رکھنے کے سوموار جمعرات کے دن، جو لوگ عادی ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے سوموار جمعرات کے دن، اگر وہ دن نصف شعبان کے بعد آ جائے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، یہاں منع نہیں ہے، جو عادی ہوں جو لوگ۔ اسی طرح جو لوگ عادی ہوں روزہ رکھنے کے ایام 20 کے، یعنی چاند کے 13، 14، 15، اگر یہ تاریخ نصف شعبان کے بعد آ جائے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، اس میں حرج کی بات نہیں۔ جو لوگ عادی ہوں، لیکن جو عادی نہ ہوں پھر بھی روزہ رکھے، اس کے لیے منع ہے۔ لیکن جو عادی ہوں روزہ رکھتے ہوں ہر سوموار کا، ہر جمعرات کا، اسی طرح ہر مہینہ ایام 20 کا، تو اس کے لیے رخصت ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ جن کا قضا باقی ہو، روزے کی قضا باقی ہو، بہت سارا باقی ہو اور پورا ہونا ممکن نہ ہو 15 شعبان تک، تو کیا کر سکتے ہیں؟ وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزے کی قضا کر سکتے ہیں، وہ اس کے لیے اجازت ہے۔ باقی اس کے علاوہ نظر کا روزہ، نظر آپ نے مان لیا کسی چیز کا کہ ہم یہ کام کریں گے، اگر یہ کام ہو جائے تو روزہ رکھ لیں گے ہم، اور وہ دن اتفاق سے 15 شعبان کے بعد پڑ جائے تب روزہ رکھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ چند لوگ ہیں جو اس سے مستثنی الگ ہیں، باقی خصوصاً خاص طور سے روزہ رکھنا 15 شعبان کے بعد یہ منع ہے۔ اس لیے منع ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر طاقت قوت کم ہو جائے فرض روزوں کے لیے، تو فرض روزوں کے اہتمام کے لیے، اس کی تیاری قوت کے لیے روزہ رکھنا منع کر دیا گیا ہے امت کے لیے اللہ کے نبی نے۔ اگر ہاں آپ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں آپ رمضان میں بھی، تو روزہ رکھیے آپ اللہ کے نبی کی اتباع میں، چونکہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے زیادہ تر شعبان کے مہینے میں، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی کی اتباع میں، ان کی پیروی میں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر قوت میں کمی نہ ہو، بشرطے کہ رمضان کے روزوں کے لیے آپ کے اندر طاقت موجود ہو، قوت موجود ہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ نڈھال ہو گئے، بالکل مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور روزہ نہیں رکھ پائیں رمضان کے مہینے میں۔ تو اس کی تیاری کے لیے روزہ رکھنا منع کر دیا گیا ہے نصف شعبان کے بعد۔ تو یہ ہے ماہ شعبان کے تعلق سے کچھ اہم باتیں۔ تو یہ ماہ شعبان کا مہینہ ہمارے لیے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور غفلت سے بیداری کا مہینہ ہے، کہ ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں ہر لحاظ سے، اور رمضان کے تعلق سے جو مسائل ہیں، تراویح کے مسائل، چاند کے مسائل، روزوں کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، شب قدر کے مسائل، روزہ کس سے ٹوٹتا ہے اس کے مسائل، ان تمام چیزوں کو ہم اصبر کر لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ جب یہ مواقع آ جائیں، موقع آ جائے تو ہم آگے پیچھے نہ ہوں۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ روزہ رکھنا تھا، روزہ نہیں رکھ پائیں، سارے مسائل کو اس کا علم حاصل کر لیا جائے۔ تو یہ تھی مختصر باتیں ماہ شعبان کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔